ناظرین، حاضر ہے رضوان فاروقی ہمیشہ کی طرح۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان چہروں کو پیش کریں جن کو عموماً ہمارے چلتے ہوئے چینل پیش نہیں کرتے۔ ان کے پیش نظر یہ رہتا ہے کہ ان کے ویوز زیادہ آئیں، دور تک ان کو دیکھا جائے۔ ہم نے منور رانا کو دکھایا، راحت اندوری کو دکھایا، وسیم بریلوی کو دکھایا، بشیر بدر کو ان کے زمانے میں دکھایا، دور تک پہنچایا۔ تو یہ کوئی ان پہ احسان نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنا فائدہ کیا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نبوت تو ہے ہی نہیں جو ختم ہو گئی۔ شاعری تو ہر دور میں ہوتی رہے گی اور اچھے لوگ بھی آتے رہیں گے، نئے دائرے بنتے رہیں گے، پرانے نقوش مٹتے رہیں گے۔ تو وہ لوگ جو جسارت رکھتے ہیں، نئی لفظیات تلاش کرتے ہیں، جن کے اندر نیا خون ہے، دوڑنے کی صلاحیت ہے، عزم ہے، حوصلہ ہے، اور وہ کچھ ایسا کر رہے ہیں جو چونکا رہا ہے۔ یعنی مجھے جو اپنے دور میں شاعر پسند تھے، میر و غالب، اقبال، مومن، مصطفی، یہ ہمارا موضوع کبھی نہیں رہے، اس لیے کہ ان پہ کام ہو چکا۔ پی ایچ ڈی بھی انہیں پہ ہوتی ہے، کام بھی انہیں پہ کیا جاتا ہے، اور اس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس رسالے میں یا جہاں بھیجتے ہیں تو ہماری وجہ سے یا ہماری تحقیق کی وجہ سے وہ مضمون اول یا دوم یا سوم نمبر پہ نہیں چھپتا، بلکہ اس لیے چھپتا ہے کہ ہم نے امیر خسرو پہ مضمون لکھا، ولی دکنی پہ لکھا، انیس و دبیر پہ لکھا۔ تو موضوع کی اہمیت کے حساب سے ہمارے مضمون کو اہمیت مل گئی، اور ہم اردو دنیا میں یا کسی بھی ایسے پرچے میں جس سے اچھا پیمنٹ مل سکتا ہے، اس میں ہمارا مضمون اول، دوم یا سوم چھپ گیا ہے۔ اس میں ہماری اہمیت کم ہوتی ہے، ورق کم ہوتا ہے، بلکہ لکیر پہ لکیر کھینچنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ہمارا مزاج شروع سے یہ رہا ہے کہ ہم ترجمان عصر حاضر بنیں، ہم اپنے عہد کے فنکاروں کو نمایاں کریں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ آج میر، غالب اور اقبال تو نہیں ہیں، فیض و خمار بھی نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ حد ہے کہ منور رانا اور راحت اندوری بھی دنیا سے اپنی صورتیں بٹور کے رخصت ہو گئے، اپنے حصے کا کام کر گئے۔ عنبر بہرائچی جیسا بھی آج شاعر نہیں ہے، رباب رشیدی بھی نہیں ہے، تسنیم فاروقی اور سعید اختر نظامی بھی رخصت ہو چکے، نسیم اختر صدیقی بھی عروضی نکات کو سمجھنے کے باوجود بغیر کسی شہرت کے ختم ہو گئے۔ ان کے شاگرد سنجے مصرا شوق جلوے بکھیر رہے ہیں، ربائی کے حوالے سے ان کی شہرت ہے، لیکن اس کے بعد جو کام ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں اس پہ چادر پڑی ہوئی ہے۔ اس میں ہم چینل والوں کی، میڈیا کے لوگوں کی، پرنٹ میڈیا کی، الیکٹرانک میڈیا کی کوتاہی ضرور ہے کہ ہم ان گھروں تک نہیں پہنچتے، ان شاعروں ادیبوں تک نہیں پہنچتے جن کا کہ حق ہے اور جن پہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ آج بھی ایک ایسا چہرہ، روشن چہرہ، جسے اور روشن ہونا چاہیے، جسے قطر کے مشاعرے کے علاوہ دبئی اور دیگر ملکوں میں بھی بلایا جانا چاہیے، اور امید کی جانا چاہیے کہ ہمارے اس انٹرویو کے بعد ان کو بلایا جائے گا۔ جب وہ قطر سے احمد جمال صاحب تشریف لائے تو میں نے ان کے اعزاز میں ایک نشست کی تھی۔ ہم چاہتے تو منور رانا اور راحت اندوری اور چلتے ہوئے لوگوں پہ میز سجاتے، اور ممکن ہے کچھ زیادہ فائدہ مل جاتا، زیادہ مشاعرے میرے حصے میں آتے، لیکن مقصد وہی تھا کہ اگر آج نوجوانوں پہ کام نہیں ہوا تو کل ادب کا مستقبل بھی روشن نہیں ہوگا، اور اس میں نئے چہرے، تازہ ہواؤں کا استقبال نہ کیا گیا تو دم گھوٹنے کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم ہوں گے۔ یہی کوشش ہے، اس لیے جہاں ہم نے احمد ابراہیم الوی صاحب کا انٹرویو کیا، دیگر قداور شخصیات کا انٹرویو کیا، مجاہد سید صاحب کو قابل ذکر سمجھا، اور چھوٹے بڑے چہرے دکھاتے رہتے ہیں لرن آن لائن ود فیضان خان کے پلیٹ فارم سے۔ آج ہماری کوشش ہے کہ ایک ایسا چہرہ کہ جس نے واقعی پرانے نقوش مٹائے اور نئے بنائے، کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا، لیکن نسبت احمد سے چونکہ وہ سرفراز ہیں، لہذا ان کے اندر وہ خوبیاں در آئی ہیں کہ جو بہت ہی کہنا اور پرانے شاعروں میں بھی خال خال ہی نظر آتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسی غالب شاعری کرتے تھے، میر کرتے تھے، مصطفی کرتے تھے، وہ شاعری تو ہم نہیں کر پائے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ لفظیات ہم نے لے لی کہ لوگ ہمیں قابل سمجھیں، تو ہم فضا ابن فیضی بھی نہیں بن پائے۔ حد ہے کہ تسنیم فاروقی نے جن لفظیات کو نکھارا تھا، بنایا تھا، اپنی محنت سے سنوارا تھا، وہ بھی ان کے تسنیم اسکول سے غائب ہو گئیں۔ لے دے کہ شہدہ صدیقی کا نام آتا ہے جنہوں نے اچھے شعر ادب کو دیے ہیں، لیکن ویسی نظمیں جیسی ان کی حیات میں انہوں نے کہی تھیں، ان نظموں کا آج بھی ان سے مطالبہ ہوتا ہے تو وہ ان کو کہنے میں ناکام ہیں۔ ہم مسلسل ردیف پہ کام کر رہے ہیں جس پہ نظمیں بھی کہی جا سکتی ہیں، لیکن افسوسناک خبر یہ ہے کہ لے دے کہ صرف لوگ غزل کہتے ہیں۔ احمد جمال صاحب آپ کی روبرو ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے شروع سے چونکایا اپنی شاعری سے، اپنے طور طریق سے۔ انہوں نے آس پاس کے ماحول کو ذرا قبول نہیں کیا، طرحی غزلوں پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ نئے دائرے بنانے کے لیے نئی ردیفیں تلاش کی، نئے مضامین تلاش کیے، اور ایسی شاعری کی
جس کی داد نہ صرف ہم جیسے لوگ دیتے ہیں، ان کے معاصرین دیتے ہیں۔ وہیں فاروق جاذب صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ پڑھتے ہیں شعر تو ان کے چہرے پہ چمک آتی ہے، اور بسا اوقات وہ اپنے کمرے میں یا اسی محفل میں کہتے ہیں بھائی جمال تمہارے شعر بہت اچھے تھے۔ تو اگر اساتذہ بھی ان کو پسند کر رہے ہیں، معتبر صحافی احمد ابراہیم ملوی صاحب بھی ان کو نثر اور شاعری کی داد دے رہے ہیں، سنجے مصرا شوق بھی اپنی صدارت میں ان کو نواز رہے ہیں، یعنی داد بھی دے رہے ہیں اور اعزازیہ بھی دے رہے ہیں۔ دادا میاں میں اگر ان کو 100 ریال سے نواز سکتا ہے کوئی شخص، بزرگ شخص، اور مولانا توقیر رضا جو آج کل قید و بند کی صحبتوں میں ہیں، خدا کرے وہ باہر آ جائیں، انہوں نے بھی ایک موقع پہ ان کے ایک ہی قطعے پہ ان کو 2000 روپے دیے۔ پوری محفل میں ان کی نظر گئی تو وہ جناب احمد جمال صاحب پہ گئی۔ احمد جمال بھی ان نشستوں سے شروع ہوئے جن میں ہم سب جاتے ہیں اور اساتذہ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی شاعری کو کافی اور شافی سمجھتے ہیں۔ احمد جمال صاحب نے یہ غلطی نہیں کی، انہوں نے مشاعروں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے بھی شعر کہے اور علاقائی نشستوں میں فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے بھی۔ جہاں نشستوں میں رباب رشیدی نے ان کو نوازا اور بہت داد دی، راز بھارتی نے غور سے سنا، اور نوجوان اپنی شاعری کو بدلنے پہ مجبور ہوئے، یعنی انہوں نے ٹرینڈ بدل دیا شاعری کا۔ ان کو دیکھ کے دوسرے اساتذہ نہ صحیح لیکن کم از کم جو ان کی عمر کے لوگ ہیں یا ان سے کچھ زائد ہیں اور کم ہیں، وہ سب چاہتے ہیں کہ ان کی شاعری کو اپنایا جائے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آج ایسے اجلے اور چمکدار شاعر کو آپ کے روبرو پیش کریں۔ احمد جمال صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لکھنؤ کا ماحول تو ہے ہی شعر خیز، لیکن آپ کو کس ماحول نے اور کن لوگوں نے متاثر کیا کہ آپ شاعری کی طرف آئے؟ اور آپ نے ابھی بہت لمبا عرصہ نہیں ہوا ہے، شاعری تو لوگ کہتے ہیں کہ رباعی وغیرہ 40 سال میں قابو آتی، لیکن آپ نے شاعری پہ نہ صرف قابو کیا بلکہ حیرت انگیز طور پہ وہ عروضی نکات سیکھ لیے جو بہت ہی زیادہ عمر کے لوگ یا کراہتے ہوئے لوگ یا پلنگ پہ لیٹے ہوئے لوگ جس پہ عبور حاصل کر پاتے ہیں۔ اور گمان لوگوں کا یہ ہے کہ جو لوگ بھی اچھی شاعری کرتے ہیں وہ عروضی نہیں ہوتے ہیں۔ عروض ان کے قریب آیا، گیان دھیان آیا، انہوں نے جہاں بھی فن کے باٹ لے کے بیٹھے اور شاعری کو تولنے لگے، وہیں ان کو شاعری کہیں نہ کہیں بانجھ ہو جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ اچھی خبر یہ ہے، میں فخریہ کہتا ہوں کہ بھئی احمد جمال کو اللہ نے عروض کا فن بھی دیا کم عمری میں، اور 10 سے 14 اور 15 سال کی شاعری کوئی بہت زیادہ شاعری نہیں ہوتی جو آپ کا سفر ہے، لیکن آپ کو شاعری کے ساتھ ساتھ فن کے نکات پہ، اس کی باریکیوں پہ آپ کی نظر ہے، لوگ آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے حریفوں کے تیار ہونے کی جو فعل نیک ہے۔ یعنی مقبول احمد لاری کہتے تھے کہ اگر مخالفت نہ ہو کسی لائن میں، سمجھیے کہ آپ نے متاثر نہیں کیا یا آپ کا کام قابل ذکر نہیں ہے۔ تو کام تو آپ کا قابل ذکر ہے، لیکن کن وجوہ نے آپ کو متاثر کیا اور کیسے آپ شاعری کی طرف آ گئے، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ زباں شگفتہ سخن نرم و محملی ہوگا، میں لکھنوی ہوں تو لہجہ بھی لکھنوی ہوگا۔ کیا کہنے، یہ میں ترجمانی لکھنوی ہوں تو لہجہ بھی لکھنوی ہوگا۔ اصل میں بچپن سے میرے والد صاحب مجھے اردو خود پڑھاتے رہے۔ میرے والد صاحب حافظ تھے۔ والد گرامی کا نام؟ میرے والد کا نام احمد رضا، حافظ احمد رضا نام تھا، اللہ غریق رحمت کرے، آمین۔ تو ان کی صحبت رہی، اور اس ماحول میں ابو کے جو دوست احباب وغیرہ تھے، اس وقت آپسی جو ہے بحثیں اور ملاقاتیں، اس میں میرا اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں رہا۔ تو وہ اردو زبان بچپن سے ہی میرے ذہن میں ایک رچی بسی جیسے تھی، میرے اندر پل رہی تھی۔ تو یہ رہا۔ اس کے بعد کہانیاں وغیرہ پڑھنا اور شاعری وغیرہ پڑھنا، یہ بھی شوق دھیرے دھیرے پروان چڑھتا رہا، اور تقریباً 30-35 سال کہہ سکتے ہیں جو ایک شعر یوں ہی، جب اس کا علم نہیں تھا کہ شاعری کے کیا قواعد ہوتے ہیں، عروض وغیرہ کیا ہوتا ہے، تو اس سے تو نابلد تھے، لیکن ایک یوں ہی اندازے سے ایک شعر کا پہلا شعر اتفاقاً وہ جب میں شاعری کی دنیا میں آیا، اور جب تو میں نے دیکھا کہ وہ اتفاقاً شعر موضوع ہو گیا، موضوع نکلا فطری طور پہ۔ وہ شعر یہ تھا کہ اس بزم میں باتوں کا یقین کون کرے گا، واہ، اس بزم میں باتوں کا یقین کون کرے گا، اشکوں کی ضمانت بھی جہاں کام نہ آئی۔ واہ واہ واہ، کیا یہ کہنے شعر اس وقت کا تھا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا شاعری کیا ڈھب کیا ہوتا ہے۔ بہر کیف اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، اور ایک سلسلہ رہا، کچھ زمانہ پہلے شاعری کا شوق ہوا، اور
کچھ مصرع وغیرہ دیا. ایک استاد ہمارے لکھنؤ کے تھے, طرحی مصرع دل والا ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر درد کی دوا کیا ہے. مشہور شعر ہے. تو اس پہ تو ایک آدھ شعر اس کا یاد رہ گیا کہ بس یہی ہے کہ ہم نہیں ملتے, تیرا اور میرا فاصلہ کیا ہے. واہ. اس طرح شعر یاد رہ گیا اس زمانے کا. وہ بھی پھر ختم ہو گئی بات, پھر وہ عرصہ گزر گیا. پھر اتفاق سے یہ ہوا کہ ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے اپنا ایک پیپر نکالا, اس میں ہم بھی ان کی ٹیم میں تھے, تو اس میں شوقیہ کوئی ایسا 4 مصرے رشوت کو لے کے جو ایک عام لوگ ہوتے ہیں جو ایک شوق میں کہا, تو وہ موضوع نہ موضوع اس وقت کی کوئی بات بھی نہیں تھی وغیرہ, لیکن وہ مصرع وہ 4 مصرے کا ہے رشوت کے اوپر, وہ یاد بھی نہیں ہے کیا 4 مصرے تھے. وہ چھپے اور کچھ جو ہے وہ لوگوں طرف سے جو ہے داد وغیرہ ملی, شاباشی ملی, تو احساس ہوا کہ کچھ اس کا مطلب اچھا کچھ کہہ سکتے ہیں. پھر ایک ہم نے کویتا ٹائپ کی, پہلی تقریر آپ کی اخبار میں چھپی اور اس سے حوصلہ ملا. پھر کویتا ٹائپ کی ہم نے منموہن سنگھ اس وقت پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے, تو ان پہ تنزیہ ہم نے کویتا ٹائپ کی تھی. اس کو بھی موضوع نہیں کہہ سکتے ہیں بہرحال, لیکن وہ چلی, 2 اخبارات میں چھپی, تو اس سے حوصلہ ملا. لیکن پھر ہم نے اس شہرت کا فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے قدم پیچھے کر لیے, اور یہ سوچا کہ اگر شاعری ہم کو کرنا ہی ہے, قلم اٹھانا ہے, تو باقاعدہ تربیت حاصل کر کے باقاعدہ شاعری کے اصول ضوابط سے جو ہے آگاہ ہو کے آشنا ہو کے ہی قدم اٹھایا. تو میں ہم کچھ رکے, پھر شاعری میں کیا کیا شاعری کے قواعد ہیں, اصول ہیں, عروض ہے, اس کو پھر اس پر ہم نے بہت کام کیا, یہ سوچ کر کہ آخر لوگ کہتے تھے کہ یہ شعر مصرع گر رہا جہاں پہ کھانچہ ہے یہاں پہ, تو ہمارے سمجھ نہیں آتا تھا کھانچہ کیوں ہے, کوئی بتائے. تو بہرحال عام فہم جو عام شاعر ہوتے ہیں وہ کہتے تھے وہ تو لگا لیجیے, جو لگا لیجیے. جی بڑا عجیب لگتا تھا یہ کیا ہے. بہرحال کسی طریقے سے میں نے اس پہ بڑی راتیں اس میں مجھے خرچ کی میں نے عروض کو سمجھنے میں, اور اس کا صلہ بھی ہم کو ملا. بہرحال یہ کسی حد تک کی جو اللہ نے مجھ کو یہ علم دیا, تو اس کا فیض یہ ہے کہ بہت سے شعر ہے, بہت لوگوں کی اصلاح کرنے موقع ملا, آج بھی رہتا ہے, کچھ کھلے طور پر اور کچھ مخفی طور پر. ہاں, اندھیرے اجالے میں جو سلسلہ ہے, شاعری کا سلسلہ رہا ہے. کچھ لوگ مخفی طور پر بھی وابستہ ہیں, کچھ کھلے طور پر, کچھ شعر ویسے لیتے ہیں اصلاح کے, کچھ ویسے اندر خانے سے, یہ ایک خیر الگ بات ہے. لیکن یہ کہ جو شاعری اس زمانے میں جن لوگوں سے متاثر ہوا کرتے تھے, تو ان میں احمد فراز اور پروین شاکر, یہ دونوں پاکستان کے شاعر, یہ دونوں شخصیات زیادہ اثر انداز میرے پر رہیں. اس وقت بھی رہی تھیں جس وقت ہم شاعری نہیں کرتے تھے, تو چونکہ کچھ وجوہ تھی اس میں. احمد فراز کا ایک یہ انداز رہا کہ وہ بیک وقت اسٹیج اور سامعین دونوں میں کامیاب ہوا کرتے تھے, اور پروین شاکر کا یہ رہا کہ ان کا معیار بڑا بلند رہتا تھا. بات اتنی گہرائی سے, اتنے سلیقے سے پیش کرتی تھیں کہ سامع جو ہے سن کے اش کر اٹھے. تو یہ چیز کو میرے اندر بڑی جذب کیا ہم نے ان کی اس رنگ کو. اور اپنی شاعری میں اس لیے میں کوشش رہتی ہے کہ لفظیات کا استعمال جو ہے وہ بالکل جو ہے گنجلک لفظیات الفاظ استعمال نہ ہو, بالکل سہل والے بھی سامنے نہ آئیں, بس متوسط ہوں کہ اسٹیج بھی جو ہے معیار نہ گرے اور عوام کی اور سامعین کی سمجھ سے باہر بھی نہ ہو. تو اپنی شاعری کو اس طرح سدھا کے سدھے لہجے میں کرنے کی کوشش یہ میری رہتی ہے, اس لیے لفظیات کی. بس یہ اسی پیرائے میں میری شاعری کا سفر چل رہا ہے. اب آگے دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا. اچھا ہی ہوگا. احمد جمال صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ شاعری ایسی نہ کی جائے کہ جو ہم کریں اور ہم ہی سمجھیں, یا یہ کہ ایک خاص عمر کے لوگ جو 60 سال کے اوپر ہیں وہ اس کی داد دیں اور بعد والے اس کو سن تو لیں, داد دینے سے قاصر ہوں, داد اس لیے نہ دیں کہ وہ سمجھ ہی نہ پائیں. لہذا انہوں نے شاعری میں وہ الفاظ جو کہنا ہیں یا بالکل متروک ہو چکے ہیں, یا جہاں تک سماعتیں تو پہنچتی ہیں لیکن فہم نہیں پہنچتی, ان الفاظ سے گریز کرتے ہیں اور
شاعری میں وہ کچھ پیش کرتے ہیں کہ جو عوام کے جذبات کی ترجمان ہو، بالخصوص نوجوان بھی اس کو سمجھیں اور اس کو داد دیں۔ یہی وہ شاعری ہے جو نشستوں میں بھی مقبول ہے اور مشاعروں تک پہنچے تو وہاں بھی اس کی چمک برقرار رہتی ہے۔ اس کے لیے بہرحال ان کی تعریف ہونا چاہیے۔ میں نے کچھ شعر آپ کے، شعر تو بہت سے پڑھے جا سکتے ہیں، لکھے جا سکتے ہیں، لیکن لکھنؤ کے حوالے سے ہر شاعر نے شعر کہے، حد ہے کہ یگانہ نے بھی کہے، جن کو لکھنؤ مخالف سمجھا جاتا تھا، تو آپ کیوں نہ کہیں۔ یہ شعر آپ کا بہت پہلے ہم تک آیا تھا کہ ہم اہل لکھنؤ کوئی سند لے کر نہیں چلتے، ہم اہل لکھنؤ کوئی سند لے کر نہیں چلتے، ہماری گفتگو سے سب ہمیں پہچان لیتے ہیں۔ یہ آپ کا یہ شعر بھی بہت اچھا ہے کہ گفتگو میں مہک گلابوں سی، گفتگو میں مہک گلابوں سی، آپ کیا لکھنؤ میں رہتے ہیں۔ یہ ایک عمر کے بعد یہ شاعری ہوتی ہے، لیکن احمد جمال صاحب کی ابھی سے پنپ رہی ہے۔ یہی بات قابل ذکر ہے۔ اگر دنیا میں جنت سا سکون محسوس کرنا ہے، اگر دنیا میں جنت سا سکون محسوس کرنا ہے، چلو آؤ تمہیں ہم پھر مدینے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ مدینے کا تصور اس شعر کو بڑا بنا گیا۔ نہ جانے کیا گزرتی ہوگی ان ماں باپ پر کوثر، آپ کا تخلص کوثر ہے۔ احمد جمال نام کے ایک دو لوگ اور ملتے ہیں فنکار، کوثر تخلص بہت ہی پاکیزہ ہے، مطہر ہے، یقیناً یہ تخلص آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ نہ جانے کیا گزرتی ہوگی ان ماں باپ پر کوثر، بڑھاپے میں جنہیں اپنے ہی بچے چھوڑ دیتے ہیں ردیف میں بہت شاندار یہ غزل ہے۔ اس میں ایک شعر اور تھا کہ محبت چاہتے ہو تو محبت بانٹنا سیکھو۔ یہ بہت اچھا پیغام ہے کہ ہم عام طور پہ دنیا سے محبت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، احترام چاہتے ہیں، لیکن ہمارا سلوک ویسا نہیں ہوتا ہے، بڑوں کا خاص کر۔ محبت چاہتے ہو تو محبت بانٹنا سیکھو کہ بے سائے کے پیڑوں کو پرندے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت اچھا پیغام ہے، بڑوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی۔ آپ نے ہر دور میں اچھی شاعری کی ہے، بالخصوص یہ 14 سال آپ کی گزرے ہیں، یہ عرصہ بہت کم ہے، لیکن اس میں جو آپ کی چمکدار غزلیں آئیں، اس میں یہ مشکل ہوتا ہے کہ شعر کی تعریف کی جائے اور کس کو رد کر دیا جائے یا کس پہ تنقید کی جائے۔ حالانکہ جہاں تنقید کے نشتر لگیں اس کی نگارش پر عنایت بس وہیں سے عظمت فنکار ہوتی ہے۔ بشیر بدر صاحب نے ایک بار پوچھا رشید قریشی صاحب سے کہ بھائی لکھنؤ میں ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے فن کدے اور ادب کدے اور غیبت کدے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آج کل آپ کا ذکر کم ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنی غزل میں 2 مجہول شعر لکھ کے بھیج دیے، جس کے بعد خطوط آئے ان کے خلاف، کہنے لگے اب تذکرہ ہو رہا ہے، کہنے اب ہو رہا ہے۔ تو بڑے لوگ اپنے اوپر تنقید کے بھی راستے نکالتے ہیں، اور جو لوگ تنقید کو جھیل نہیں پاتے وہ لوگ بڑے نہیں بن پاتے۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ پہ تنقید بھی لوگ کرتے ہیں، بھلے سہمے ڈرے کریں، یہ اچھا عمل ہے اور یہ جاری رہنا چاہیے۔ آپ کے محاسین میں جو لوگ ہیں میں ان کو دیکھ ہی رہا ہوں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ مرزا شارق پہ بھی آپ نے مضمون لکھا، اور ضرورت پڑی تو نسیم اختر صدیقی صاحب پہ بھی آپ نے مضمون لکھا، اور بھی مضامین آپ کے آئے، پھر آپ کی دوسری مصروفیات شروع ہو گئیں۔ تو لیکن یہ نثری جو پہلو آپ کا یہی بڑا روشن ہے کہ اس طرح نثر سے تاریخ بنتی ہے، اور شاعری جو ہے وہ شہرت کا ذریعہ ہے، اس سے انقلاب آتا ہے۔ تو جہاں شاعری اسٹیج تک لے جاتی ہے وہاں نثر اعتبار کی منزل پہ فائز کرتی ہے۔ تو ہماری تو درخواست یہ بھی ہے کہ جو موضوعات یا جو شخصیات آپ کو متاثر کریں ان پہ آپ لکھیے ضرور، چونکہ اسے بہت تازہ کاری ہے اور بہت ہی نئے دائرے ہیں، بہت کچھ چونکانے والا ہے۔ تو نثر کے لیے میں نے آپ کو مجبور کیا، آپ اس میں بھی الحمدللہ کامیاب ہیں، لکھتے رہیے۔ شاعری کے حوالے سے موضوعات بہت سے لوگوں نے ماں کے اوپر شہرت حاصل کی، لیکن آپ کے یہاں کمال یہ ہے کہ آپ نے متفرق شعر تو ماں پہ کہے ہیں، ماں پہ باقاعدہ ایک نظم بھی کہی، اور اسی نظم سے متاثر ہوئے تھے خانقاہ دادا میاں کے سجادہ نشین، ان کے پھوپھا جناب خالد یعقوب صاحب، وہ دبئی میں رہتے ہیں، وہ آئے تھے، انہوں نے آپ کو تقریباً 100 ریال سے نوازا تھا، وہ غالباً نظم ماں تھی، اور کوئی قطعہ آپ نے پڑھا تھا استقبالیہ جس سے متاثر ہوئے تھے مولانا توقیر رضا، وہ بھی بہت بڑے خانوادے کے فرد ہیں، انہوں نے آپ کو 2000 روپے دیے تھے۔ تو اگر عزت و احترام سے 2 روپے بھی دیے جائیں تو اس کی توقیر ہوتی ہے، اور ذلت کے ساتھ لال و جواہر سے بھی نوازا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ عزتیں تو بھی الحمدللہ آپ کو مل رہی ہیں۔ ماں پہ بھی آپ نے نظم کہی اور باپ پہ بھی کہی، اور متفرق اشعار بھی کہے، لکھنؤ پہ بھی آپ کے شعر خوب ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو، چونکہ بحیثیت شاعر آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اپنے وہ اشعار جو آپ کو ہی پسند ہیں اور لوگ ہی پسند کرتے ہیں وہ پیش کیجیے۔ نثر سے متعلق آپ نے بات رکھی، تو میں نثر لکھنا جب شروع کی تھی تو
اس میں یہ کچھ دقت سامنے آئی کہ نثر میں اور بھی لوگ کچھ یہ چاہت رکھنے لگے کہ ہم ان پہ لکھ دیں، ان پہ ہم لکھ دیں ان کی کتاب. نہیں تو ہر موضوع پہ کیوں لکھیں، آپ کا حق ہے. ہمیں یہ لگا کہ نثر اگرچہ کسی کو میری پسند آ رہی ہے تو ہم کو بھی تو ان کے شعر پسند آنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اب وہ ہر کس و ناقص کے بھی اگر ہم لکھنے لگیں گے تو ہمیں لگا کہ اپنے نہیں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ جو موضوعات آپ کو متاثر کریں، جو شخصیات قابل ذکر ہوں، اس لیے نثر سے ہم مطلب رکنا ہم کو بہتر سمجھا. بہرحال یہ کوئی سفر ایسا نہیں تھا جو ہمیشہ رکا ہوا ہے، اور جب پھر ناظرین کو اپنی نظم یا کوئی بھی، ابھی جلدی انہوں نے ایک حمد بھی پڑھی تھی، وہ بھی بہت مشہور ہو رہی ہے، نعتیں بھی ان کی خوب ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ غزلوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ نظمیں کہہ رہے ہیں، اور نظمیں متاثر کن ہیں. نظموں میں ناولٹ کی طرح یا ناول کی طرح بہت زیادہ خون پلانا پڑتا ہے، اس لیے نظمیں لوگ کم کہتے ہیں. تو احمد جماعت صاحب سے مطالبہ یہ ہے کہ نظموں کا بھی تقاضا پورا کرتے رہیں، اور غزلیں تو بھی الحمدللہ خوب کہتے ہیں. آپ کو حق ہے کہ ناظرین تک غزلیں پڑھیں، متفرق اشعار پڑھیں یا نظم پیش کریں. نظم کے حوالے سے اصل میں آپ نے بات کی تو ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک ہماری ابھی مدینہ عنوان پر ایک نظم ہے، بہت عمدہ ہے. ہم چاہیں گے ایک بند ایک مدینہ عنوان پر ہے، ایک لکھنؤ پر ہے، ایک بالکل ہے، اس میں جتنا ہو سکے تو ایک بند ہم جی عطا فرمائیں، سامعین کی خدمت میں پیش کر دیں. ممکن ان کی دعاؤں سے جو ہے خیر و برکت ہو. تو یہ جو نعتیہ نظم ہے مدینہ عنوان پر، تو اس کا ایک بند یہ ہے کہ یہ آپ نے کیا مخمس میں کہی یا مسدس میں؟ یہ مسدس میں ہے. بہت عمدہ. تو نظم یہ ہے کہ جہاں دلکش فضا میں رحمتوں کا ابر چھایا ہے، واہ، جہاں کا حسن بھی حسنین کے نانا کا صدقہ ہے، جہاں زہرا کے ابو جان کی خود ذات اعلیٰ ہے، خدیجہ مائی کے سر کا جہاں پر تاج رکھا ہے. واہ 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 واہ. جہاں دلکش فضا میں رحمتوں کا ابر چھایا ہے، واہ، جہاں کا حسن بھی حسنین کے نانا کا صدقہ ہے، واہ واہ واہ. جہاں زہرا کے ابو جان کی خود ذات اعلیٰ ہے، واہ، خدیجہ مائی کے سر کا جہاں پر تاج رکھا ہے، واہ، وہ عبداللہ کے نور نظر کی نور نگری ہے، واہ، وہ بی بی فاطمہ کے دل جگر کی نور نگری ہے. بہت عمدہ، وہ بہت عبداللہ کے واہ نور واہ، نظر سبحان کی اللہ. نور نگری ہے، کیا بی خوبصورت بی پیرائی میں آمنہ آپ نے یہ کے بند پیش کیا. دل جگر کی نور نگری ہے. اور اس کے بعد یہ لکھنؤ نظم کی بات چلی تو لکھنؤ کا بھی ایک بند جو نظم آپ کی بہت اچھی ہے، پیش کریں. بند آخری بند جس کو ہم کہتے ہیں، بہرحال کہ یہ ناظرین سماعت فرمائیں. توجہ چاہوں گا کہ صاحب شعر و سخن کی روح تک ہے لکھنؤ، موسم بارش کی سترنگی دھنک ہے لکھنؤ، واہ، ایسا لگتا ہے کہ جنت کی جھلک ہے لکھنؤ، کیا کہنے، حسن کے ماتھے پہ چندن کا تلک ہے لکھنؤ. بہت عمدہ، بہت صاحب شعر و سخن کی روح تک ہے لکھنؤ، موسم بارش کی سترنگی دھنک ہے لکھنؤ، واہ، ایسا لگتا ہے کہ جنت کی جھلک ہے لکھنؤ، حسن کے ماتھے پہ چندن کا تلک ہے لکھنؤ. واہ، سچ کہیں تو لکھنؤ تہذیب کا گلدان ہے، گلستاں کی بلبل اور ہندوستان کی شان ہے، گلستاں کی بلبل اور ہندوستان کی شان ہے. یہ آخری بند جس کو ہم کہہ کے پڑھتے ہیں ہماری نظم کا ہے. اور ماں کے حوالے سے بھی ایک بند پیش خدمت ہے کہ گزرے ہیں تیری گود میں ایسے سنہرے پل، کھلتے ہیں جس طرح سے کسی جھیل میں کمل، تو نے سکھایا ماں ہمیں چلنا سنبھل سنبھل، تجھسا ہے اس جہاں میں نہ تیرا کوئی بدل. گزرے ہیں تیری گود میں ایسے سنہرے پل، کھلتے ہیں جس طرح سے کسی جھیل میں کمل، تو نے سکھایا ماں ہمیں چلنا سنبھل سنبھل، تجھسا ہے اس جہاں میں نہ تیرا کوئی بدل. ممتاز کا گو تاج محل اس زمیں پہ ہے، اے ماں تیرا مقام تو عرش بری پہ ہے، اے ماں تیرا مقام تو عرش بری پہ ہے، اے ماں تیرا مقام تو عرش بری پہ ہے. بہت عمدہ. اور ایک دو قطعات ہم چاہیں گے، اب سلسلہ چل رہا ہے تو آپ نے والد گرامی کی بھی کہی تھی. جی کہی تھی، تو وہ اتفاق سے ابھی کوئی بات نہیں، ہاں وہ ذہن میں
ہے نہیں اور جتنے بھی یہی ہیں ہم ناظرین سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ احمد جمال صاحب کا انٹرویو پھر ہوگا اور بہت سی باتیں ہوتی رہیں گی. اب کچھ ایک دو قطعات بھی چار ہیں کہ بالکل بالکل جو ہم کو پسند ہے تو جو آپ کو پسند ہے یا اکثر احباب سنتے رہتے ہیں. جی کہ قطع یوں ہے کہ ایک زاویے کے اور نئے پہلو بھی تو ہو سکتے ہیں. ایک زاویے کے اور نئے پہلو بھی تو ہو سکتے ہیں. لگتے ہیں جو تاروں سے وہ جگنو بھی تو ہو سکتے ہیں. واہ. ایک زاویے کے اور نئے پہلو بھی تو ہو سکتے ہیں. لگتے ہیں جو تاروں سے وہ جگنو بھی تو ہو سکتے ہیں. کیا یہ ضروری ہے کہ سارے قطرے ہی شبنم کے ہوں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ سارے قطرے ہی شبنم کے ہوں؟ پھولوں کے رخساروں پہ کچھ آنسو بھی تو ہو سکتے ہیں. بہت عمدہ. واہ. پھولوں کے رخساروں پہ کچھ آنسو بھی تو ہو سکتے ہیں. اور ایک قطع یہ ملاحظہ فرمائیں کہ جو تم سے دل لگا کر عشق کی بنیاد رکھی ہے، جو تم سے دل لگا کر عشق کی بنیاد رکھی ہے، وہ رنگ و نسل کے زندان سے آزاد رکھی ہے. واہ کیا لفظیات ہیں. جو تم سے دل لگا کر عشق کی بنیاد رکھی ہے، وہ رنگ و نسل کے زندان سے آزاد رکھی ہے. یہ پرانا اب اس لفظ سے مزہ بڑھ دے رہا کے ہے. کیا بہت ہوگا؟ عمدہ بھی جمال صاحب. جو تم سے دل لگا کر عشق کی بنیاد رکھی ہے، وہ رنگ و نسل کے زندان سے آزاد رکھی ہے. اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگی وفا کی انتہا جانا، جہاں پتھر کو رکھنا تھا تمہاری یاد رکھی ہے. کیا کہنے جہاں بھی، کیا پتھر کہنے. کو واہ رکھنا واہ تھا واہ واہ. تمہاری یاد رکھی ہے. اس کے بعد اگر ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ چراغ کے حوالے سے جو اچھے شعر آج تک اب تک کہے گئے ہیں تو اور جن کو مطلب سراہا گیا ہے اور واقعتاً معیاری شعر ہیں چراغ کے حوالے سے، تو اس ناچیز نے بھی جو ہے وہ چراغ کے حوالے سے یوں سمجھیے کہ 3 شعر اب تک کی 14 سال کی زندگی میں عمر میں شاعرانہ جو 14 سال کی عمر رہی میری، تو اس میں 3 شعر چراغ کے حوالے سے کہے ہیں. اور اس میں اگر میں شاید کہ مطلب ان بڑے شعروں میں میرے تینوں شعر یا کوئی شعر اس سب میں کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو تو میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین اس کو محفوظ رکھیں گے. اور حضرات کا ہے اس کا سفر چراغ کے حوالے سے 3 شعر کہ پہلا شعر یہ ہے کہ میرا چراغ بجھانے چلی ہے اے لوگو، میرا چراغ بجھانے چلی ہے اے لوگو، جو ہو سکے تو ہوا کے لیے دعا کرنا. واہ 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 واہ. میرا چراغ بجھانے چلی ہے اے لوگو، جو ہو سکے تو ہوا کے لیے دعا کرنا. اور ایک شعر یہ ہے کہ کچھ سر پھری ہواؤں کے جھونکے چلے تو تھے، کچھ سر پھری ہواؤں کے جھونکے چلے تو تھے، لیکن میرا چراغ بجھانے میں جل گئے. بہت اچھا شعر ہے. لیکن میرا چراغ بجھانے میں جل گئے. اور یہ جو سب سے اچھا شعر ہم کو لگتا ہے، اگر ہم کچھ سر پھری ہواؤں کے جھونکے چلے تو تھے، لیکن میرا چراغ بجھانے میں جل گئے، لیکن میرا چراغ بجھانے میں جل گئے. اور یہ شعر جو ہم چراغ کے حوالے سے ہے، جو اگر تنقید نگاری ہم کریں یا کسی اور نے شعر کہا ہوتا تو اس کو ہم بہت اچھا اور بڑا شعر مانتے. بہرحال آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو دھواں دھواں سی ہیں لاشیں ہواؤں کی. واہ. یہ جو دھواں دھواں سی ہیں لاشیں ہواؤں کی، ایک شب میرے چراغ سے ٹکرا گئی تھی بس. واہ واہ. یہ جو دھواں دھواں سی ہیں بہت لاشیں ہواؤں کی، بہت تیور کا شعر ہے. بہت معنی ایک شب میرے چراغ سے ٹکرا گئی تھی بس. بہت عمدہ. ایک شب میرے چراغ سے ٹکرا گئی تھی بس. اور اگر اجازت ہو تو یہ قطع میرے سامنے آ گیا. جی چاہا میں نے آپ کے لیے ہے اور ناظرین آپ کے سامنے ہے. لرن آن لائن کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم وہ بات دور تک نہیں پہنچتی ہے یا جن کو دبایا جاتا ہے، یہ قطع بھی پسند کیا جاتا ہے کہ بچپن کی کچھ باتیں تھیں جو بچپن کی باتیں تھیں جو بچپن کی کچھ باتیں تھیں جو وہ کل کرنے آیا تھا. واہ. یعنی اپنے ادھورے خواب مکمل کرنے آیا تھا. واہ واہ واہ. بچپن کی کچھ باتیں تھیں جو وہ کل کرنے آیا تھا، یعنی اپنے ادھورے خواب مکمل کرنے آیا تھا. اس کو رخصت کر کے بس اس سوچ میں ساری رات کٹی، کیوں وہ پاگل پھر سے مجھ کو پاگل کرنے آیا تھا. کیوں وہ پاگل پھر سے مجھ کو پاگل کرنے آیا تھا.
क्यों वो पागल फिर से मुझको पागल करने आया था। अब अगर आप इजाज़त दें तो एक आध गज़ल की गुंजाइश अगर हो तो कुछ गज़ल भी आप खिदमत पेश कर दी जाए। गज़ल शायर का तारुफ तो उसका कलाम है, जितना कलाम आपका नाज़रीन तक पहुँच जाए वो हमारे मकसद को तक़वियत पहुँचाएगा। हमने जिन शोरा को माज़ी में पसंद किया वो तस्नीम फ़ारूक़ी एक लखनऊ का चेहरा थे। उनसे पहले जिन न चलते हुए शायरों को मैंने पसंद किया उसमें हज़रत फ़िरोज़ निज़ामी, तशना आलमी और उसके बाद तस्नीम फ़ारूक़ी थे। नई शायरी तो सईद अख्तर निज़ामी ने बहुत की, लेकिन उन्होंने ख़ुद अपनी शायरी की कदर नहीं की, उसका गला घोटा। रोशन दूसरे चेहरे हुए, मुनव्वर दूसरे चेहरे हुए, लेकिन तस्नीम फ़ारूक़ी की लफ्ज़ियात बहुत हसीन थी। बिल्कुल लखनऊ का नुमाइंदा शायर उनको कहा जाना चाहिए था सिराज लखनवी के बाद। लेकिन फ़िरोज़ निज़ामी ने बहुत क़यामत की शायरी की कि दोगे तुम दुनिया को जो दुनिया वही देगी तुम्हें, क्यों अंधेरे बो रहे हो रोशनी के वास्ते। बहुत अच्छे अच्छे शेर किए कि प्यासा कोई सवाल न छोड़ेंगे आज हम, जाती हुई सदी को निचोड़ेंगे आज हम। इस तरह की लफ्ज़ियात थी। जो इख्तराई अमल था वो इख्तराई अमल अहमद जमाल साहब के यहाँ ज़िंदा है। कहीं ना कहीं तशना आलमी और फ़िरोज़ निज़ामी को इनकी शक्ल में देखा जा सकता है। यानी वो जो अच्छी शायरी का सिलसिला था उसको अगर नौजवान आगे बढ़ाएं तो उन नौजवानों का खुले दिल से इस्तकबाल होना चाहिए। ये अहमद फराज साहब की गज़ल, तो गज़ल का मतलब पेशा खिदमत है। फलक से जलवे रुख मोहतरम के देखते हैं। ये उन्हीं की ज़मीन है, अहमद फराज साहब की या अहमद फराज साहब की ज़मीन है और इसमें काफ़िया जो है वो आपने बदला है। अच्छा मुख्तलिफ है। आप उनसे मुतासिर भी हैं तो आपको हक़ था कि आप कहें। फलक से जलवे रुख मोहतरम के देखते हैं, वाह, सुना है उनको फरिश्ते भी थम के देखते हैं। क्या कहने, वाह वाह। फलक से जलवे रुख मोहतरम के देखते हैं, सुना है उनको फरिश्ते भी थम के देखते हैं। सुना है देखते हैं इस तरह उन्हें आशिक, सुना है देखते हैं इस तरह उन्हें आशिक, कि जैसे लोग नज़ारे हरम के देखते हैं। वाह, कि जैसे लोग नज़ारे हरम के देखते हैं। सुना है चूमने लगते हैं उस ज़मीं को लोग, वाह, सुना है चूमने लगते हैं उस ज़मीं को लोग, जहाँ भी नक्श तुम्हारे कदम के देखते हैं। वाह वाह वाह। जहाँ भी नक्श तुम्हारे कदम के देखते हैं। सुना है उनको सताती हैं गेसुओं की लटें, वाह 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 वाह। सुना है उनको सताती हैं गेसुओं की लटें, हवा के झोंके हुनर पे जो हम के देखते हैं। बहुत उम्दा गज़ल है। सुना है उनको सताती हैं गेसुओं की लटें, हवा के झोंके हुनर पे जो हम के देखते हैं। वाह वाह वाह। सुना है आम है इतनी नवाजिशें उनकी, क्या कहने। सुना है आम है इतनी नवाजिशें उनकी, कि बेनज़र भी करिश्मे करम के देखते हैं। बहुत उम्दा भाई, बहुत। बेनज़र भी करिश्मे करम के देखते हैं। बहुत शुक्रिया। ये गज़ल है, ये मेरे ख़्याल से अभी ताज़ा पढ़ी भी है, और अगर इजाज़त हो तो हाँ बिल्कुल सुनाएं गज़ल आप। हम तो चाहते थे कुछ मुतफ़र्रिक़ अशार जो आवारा हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं, वो भी आप पढ़ते हैं। मुतफ़र्रिक़ में जो आपको याद आए, जो याद आए तो उसमें एक शेर यूँ है कि वफ़ा का एक ही सजदा अदा करने चले आओ, वफ़ा का एक ही सजदा अदा करने चले आओ, तमन्ना दिल के काबे से अज़ाने इश्क देती है। वाह, तमन्ना दिल के काबे से अज़ाने इश्क देती है। और एक गज़ल जो है वो, ये गज़ल हम चाह रहे हैं, यह अक्सर मुशायरों में नहीं पढ़ी जाती है, तो यहाँ का फ़ैज़ उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम कि ये मतलब पेशा खिदमत जो है। चीज़ सामने नहीं आई वो हमारे चैनल के ज़रिए पहुँचे। मतलब पेशा खिदमत है कि आँखों की झील में, आँखों की झील में अश्कों के कमल देखे हैं। वाह 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 वाह, गज़ल की ज़बान है। आँखों की झील में अश्कों के कमल देखे हैं, ज़िंदगी हमने तेरे माथे के बल देखे हैं। वाह 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 वाह। आँखों की झील में अश्कों के कमल देखे हैं, ज़िंदगी हमने तेरे माथे के बल देखे हैं। वो शेर यूँ है कि एक घर तक भी मैसर नहीं जिसको अपना, एक घर तक भी मैसर नहीं जिसको अपना,
اس نے خوابوں میں کئی تاج محل دیکھے ہیں، بہت عمدہ بھائی، اس واہ نے واہ واہ، خوابوں میں کئی تاج محل دیکھے تاج ہیں، محل بھی ایک آپ کی گھر شاعری تک میں بھی، خوب سور کے آتا ہے بھائی۔ بہت شکریہ، ایک گھر تک بھی میسر نہیں جس کو اپنا، اس نے خوابوں میں کئی تاج محل دیکھے ہیں، اور اب نظر پھیرتا ہے جن سے انہی آنکھوں نے، اب نظر پھیرتا ہے جن سے انہی آنکھوں نے، جب میری راہ تو تکتا تھا وہ پل دیکھے ہیں، واہ، اب نظر پھیرتا ہے جن سے انہی آنکھوں نے، جب میری راہ تو تکتا تھا وہ پھل دیکھے ہیں، اور میرے شعروں میں تیرے حسن کا چرچا سن کر، واہ، میرے شعروں میں تیرے حسن کا چرچا سن کر، مثل تصویر سبھی میری غزل دیکھے ہیں، بہت مثل عمدہ بھائی، تصویر واہ، واہ، سبھی میری غزل دیکھے ہیں، مثل تصویر سبھی میری غزل دیکھے ہیں۔ اب آپ چاہیں تو گفتگو فرمائیں۔ بہت عمدہ۔ آپ نے احمد جمال صاحب کی شاعری سنی، میرے خیال ابھی بھی تشنگی ہوگی، اور اسی کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بار بار چینل پہ بلایا جائے، لیکن ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ لکھنؤ کی فضا جو شعر خیز ہے وہ آپ کے لیے کتنی معاون ثابت ہوئی آپ کے شعری سفر میں، یا کن لوگوں نے آپ کو احمد فراز اور پروین شاکر کے علاوہ متاثر کیا؟ آئیڈیل آپ کسی کو مانتے ہیں تو وہی بتائیے، اور جو اپنی الگ راہ آپ نے نکالی اس میں قدرت کا عطیہ آپ کے ساتھ ہے، گاڈ گفٹڈ ہے، یا واقعی آس پاس کے ماحول نے ہی آپ کو مجبور کیا کہ الگ کچھ شاعری کی جائے؟ نہیں، ماحول نے مجبور نہیں کیا، بلکہ یہ کہا جائے کہ جو خاکہ، جو نظریہ، جو لفظیات، جو خیال میرے اندر خود پنپتے رہے ہیں، آپ کے درون میں تھے، بس ان کو ہی جو ہے وہ جو ہے زمین کرتاس پر رقم کرنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں، اور یہ کسی سے اس کے علاوہ مطلب یہ کہ متاثر ہو کے، تو بہرحال وہ تو ہم اس سے الگ کچھ لوگوں نے کہا بھی ہے کہ وہ شاعری اس طرح ہوتی ہے جو اس زمانے میں لوگوں نے کیوں کہا نہیں سمجھ میں آیا۔ تو میرا یہی کہنا تھا کہ اگرچہ ہم شاعری جو آپ لوگ کرتے ہیں تو اس طرح نہیں کر پائے، تو ہم شاعری مطلب ویسی مجھے نہیں کرنا ہے، اور اگر جو میرا اپنا خیال ہے، جو ہم سوچتے ہیں، چاہتے ہیں، جیسے اپنے خیال کو موتیوں تک پرونا چاہتے ہیں، اگر ہم کر پائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم شاعری سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اچھا، لیکن آپ کامیاب بھی رہے۔ ہم یہ شاعری نہیں کریں گے جو ہم دو چار کی شاعری آپ نے پسند نہ کی، نہ کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ہم کو پسند نہیں۔ اور کچھ شاعروں نے کہا بھی ہے کہ نہیں آپ کی شاعری جو ہے وہ ایسی ہے جیسے آپ اسکیچ سے جو ہے مطلب جو ہے کوئی اسکیچ بنا دیتے ہیں، کوئی تصویر کھینچ دیتے ہیں، کوئی ایسا لگتا ہے۔ یہ بھی اعتراف بھی رہا ہے، اور رہا کہ مخالفت کا معاملہ، تو مخالفت کے لیے اگر جو 3 شعر بھی ہم نے سنائے ہیں چراغ کے حوالے سے، تو یہ اسی مخالفت کی دین ہے، اور انہی مخالفین کے جو ہے میں مرہون منت ہوں۔ اس سے واقعی بڑی انرجی ملتی ہے خود مجھے، تو اس لیے کہ مخالف ماحول ہے اس میں کام کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ کیونکہ ادبی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے جو اس دنیا کا تصور میرے اپنے اس وقت کے جو ہے وہ خام ذہن کہیے یا معصوم ذہن کہیے اس وقت تھا، تو بڑا سنہرا تھا، حقیقت تلخ ہے لیکن بہرحال حقیقت ہے۔ تو جب ادبی دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہم کو پھر وہ دنیا ویسی نہیں لگی، یوں سمجھ لیجیے کہ جس کو جنت کہا جاتا تھا تو وہ جہنم نکلی، سچ تو یہ ہے۔ تو اس میں یہ بھی پھر بھی سفر میں 14 سال کے سفر میں، 13 سال کے سفر میں کچھ اچھے چہرے بھی ملے ہوں گے جن سے اچھے چہرے اگر نہ ملتے تو میرے خیال سے جو ہمت کر کے ہم چل رہے ہیں تو وہ چل بھی نہ پاتے، بیٹھ جاتے۔ وہ تو اچھے چہروں کا، اچھے لوگوں کا، اور بہرحال رات جتنی بھی اندھیری ہو لیکن کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کچھ۔ مجھے یاد ہے جب آپ نے پہلا مضمون پڑھا تھا یہاں پہ رائے و بنات بلی میں، تو احمد ابراہیم الوی صاحب نے بہت سراہا تھا، جبکہ وہ نثری کے آدمی ہیں۔ وہ میرے خیال سے ملک زادہ منظور احمد صاحب پر مضمون تھا، میرے خیال سے یہ یاد ہے کہ رائے و بنات بلی میں پروگرام تھا اور وہاں پڑھا تھا، اور وہ مضمون پھر بعد میں امکان جو ان کا رسالہ نکلتا ہے ملک زادہ منظور احمد کے جو بیٹے چلاتے ہیں، تو اس میں چھپا بھی ہے جس میں اور لوگوں مضمون بھی ہے۔ اچھا، بہرحال وہ تو ملک زادہ صاحب کے انتقال کے بعد ایک نمبر بھی ان لوگوں نے نکالا، اسی نمبر میں میرا مضمون چھپا ہے۔ بہرحال تو سفر میں یہ ہے کہ اس میں یہ کہا جائے کہ یہ بھی تجربہ ہوا کہ
بہت اچھی شاعری ہے، بہت تیز شاعری جو ہے وہ بھی، اگر آپ مارکیٹ میں ہیں اور ادبی دنیا میں ہیں تو لے کر نہ آئیے، ورنہ یہ تو آپ پہ نظر لگ جائے گی یا پھر آپ جو ہے اچک لیے جائیں گے، لوگوں نگاہوں میں آ جائیں گے، تو آپ پر پھر اچھی نگاہیں جو نگاہیں ہوں گی وہ اچھے انداز سے نہیں پڑتی ہیں آپ کو۔ یہ سب تو ہمیشہ فنکار کے ساتھ ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ ہمیں مطلب اس وقت اندازہ نہیں تھا جب ہم ادبی دنیا میں نہیں تھے، بعد جب ہم آئے ہیں تو ایسا لگا، لیکن یہ ہے کہ بہت سے مراحل اچھا 5-6 سال پہلے ہی میں نے دیکھا ہے آپ کے قریب، ادھر تو بیچ میں آپ دوسرے معاملات میں لگ گئے، تعلیمی منازل کو طے کرتے رہے، اس میں آپ کو اللہ نے کامیابی دی، وہ بڑی کامیابی اس عمر میں کوئی ہمت کر کے تعلیمی مدارس کو آگے بڑھا لے۔ بہرحال اس کے لیے بھی آپ قابل مبارکباد ہیں، لیکن آج سے 6 برس پہلے میں نے جن چہروں کو آپ کے قریب دیکھا تھا وہ سب وہی لوگ تھے جو لٹیا لے کے آتے ہیں، دودھ یہاں بھرا وہاں بھرا، اپنی بالٹی بھری اور نکل لیے۔ تو آپ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اساتذہ پہ پڑتا ہے، لیکن اتنی کم عمری میں استاد بن جانا اور لوگوں کو فیض پہنچانا اور نوجوانوں کا متاثر ہونا، حد ہے کہ آپ ہی کی اتباع میں کئی لوگ استاد بن گئے لکھنؤ میں۔ ہاں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، جو جبکہ وہ عروضی نہیں ہے، اس میں کسی کو عروضی گیان نہیں ہے، بلکہ وہ عروض کے آس پاس سے گزر جاتے ہیں۔ خود مجھے بھی عروض کا وہ علم نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو اس عمر میں دے دیا۔ مطلب ہمیں یہ تھا کہ وہ لوگ کون تھے؟ وہ سب ایسے ہی تھے، وقتی یا نکل گئے؟ مطلب شاعری استاد تو بننے ہمارے نہیں تھے، لیکن ایک اس کو حادثہ کہہ لیجیے کہ وہ میرا ہی اپنا پالا ہوا ہے۔ میں نے ہندی اردو کے کئی چہرے دیکھے جو آپ جی جی، تو شروعات اصل میں ایک میرا اپنا دوست تھا، تو وہ میرا اپنی ایک تھیم تھی کہ اس دوست کو ایک باہر مشاعرہ کی پلان چل رہا تھا، ایک ہمارے دوست تھے وہ جاپان میں کرانا چاہتے تھے، تو ہمارا ایک دوست تھا تو اس کو ہم نے چاہا کہ اس کو شاعر ایزا شاعر جو ہے وہ ثابت کر دیا جائے، تو اسی بہانے یہ بھی جاپان جائے گا اور ہم بھی جائیں گے جاپان دوبارہ، تو سفر بھی ہو جائے گا، نام بھی ہو جائے گا، پیسہ ہی مل جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے دوستی نبھانے کے لیے اس کو شاعری سکھانا شروع کیا، اس کو 2-4 جگہ پڑھنا نشستیں پڑھیں اس نیت سے۔ اس میں یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ جب ان کے شاگرد کی اتنی اچھی شاعری ہے تو یہ تو پھر ان کی کیسی شاعری ہے، بہرحال شاگرد بھی چمکنے لگا۔ اس میں پھر ایسا ہوا کہ ایک ایسی ہوا چلی کہ لوگ جو نئے زمانے لڑکے تھے وہ متاثر ہونے لگے، اور کیسے کیسے میرے ساتھ میں نے دیکھا کہ ایک زمانے میں اچھی خاصی ٹیم رہتی تھی، خوش آمدیں کر کے ہمارے شاگرد بن رہے تھے، فٹ پاتھ پہ اور کہاں کہاں سب بیٹھتے تھے ساتھ میں کہ بھائی ان سے کچھ حاصل کیا مطلب یہ کہ ہم کو ان سے بہت، ایک تو یہ ہے کہ ان میں اکثر تو بے وفا نکلے ہیں، جی جی، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں تو وہ شاعری سے بھی میرا خیال الگ ہی ہو گئے سب۔ کچھ لوگ ہوں گے، کچھ آج بھی کر رہے ہیں، کچھ کا تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ ہم صرف مال ہی چاہیے تھا، اصلاح نہیں چاہیے تھی، اور کچھ لوگ شروع میں جو ہے ہم سے بھی غلطیاں ہوئی، ان لوگوں کو مال ہم نے ان کو دیا بھی ہے، بعد میں احتیاط بھی کیا ہے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو شہر میرا کلام پڑھتے رہے اور چمکتے رہے، اور کسی کے استاد ہم رہے کھلے طور پر اور کسی کے مخفی رہے، استاد نام کسی کا اور کلام ہمارا یوں بھی رہا، یہ بھی سچائی لوگ جانتے بھی ہیں بہرحال۔ لیکن یہ ہے کہ پھر اس سے کنارہ کشی کی ہم نے، اور ہمارے چونکہ جو ہے میرا جو اپنا اندرونی جو مطلب کیفیت ہمیشہ رہی ہے وہ اصل تک پہنچنے کی رہی ہے، نام نمود بھی اگر ہے تو تھوڑا اگر پسند بھی ہے تو وہ سچائی کے ساتھ ہی ہو، تو اس لیے ہم نے پھر پڑھائی پر پھر ہم نے فوکس کیا، اور پھر پلٹے ہم پڑھائی طرف، اور شاگردوں چھوڑ کے بلکہ ہم نے خود جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بنے۔ ادھر 4-5 سال جو آپ نے اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھا، وہ ایک منزل تھی، اس کا حصول مقصد تھا کہ آپ کو نکلنا تھا اسکول کالجز کی پڑھائی کے بعد، لکھنؤ یونیورسٹی تک آپ پہنچے، اور آپ نے الحمدللہ آپ نے بی اے بھی کر لیا اور ایم اے بھی کر لیا، یعنی اب کہا جا سکتا ہے کہ آپ پوسٹ گریجویٹ ہیں، اور وہ جو تعلیمی استناد ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس ہیں۔ لیاقت تو پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے، تو وہ جو سماجی طور پہ ایک عزت و احترام کی منزل ہوتی ہے ڈگریوں کے ذریعے، وہ بھی آپ نے اس عمر میں حاصل کر لی جب لوگ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب پھر امید کرنا چاہیے کہ احمد جمال صاحب پوری طرح سے توانائی کے ساتھ خم ٹھوک کے مارکیٹ میں آئیں گے۔ نشستوں مشاعروں میں پہلے بھی وہ ہر جگہ نہیں جاتے تھے، انتخاب کرتے تھے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، اب پھر انشاءاللہ ان کا چہرہ نظر آئے گا۔ دادا میاں میں انہوں نے حمد بھی پڑھی اور کلام بھی سنایا غزل کا، اور ان کو ہمیشہ کی طرح سراہا گیا، جبکہ اس وقت عثمان مینائی پڑھ چکے تھے، بہت تیزاب بچھا چکے تھے، فضا کسی حد تک ایسی نہیں تھی کہ جس میں کسی شاعر کو کھڑا کیا جائے اور وہ کامیاب ہو، لیکن یہ کامیاب ہوئے،
تو یہ ان کی شاعری کا ہی فیضان تھا، بزرگان دین کا فیضان تھا. بزرگان دین سے ان کا خاص تعلق ہے، یہ ان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے مشوروں سے ہی ساری منزلیں طے کرتے ہیں. تو احمد جمال صاحب یہ بتائیں آپ کہ اب شاعری میں آپ کا اگلا پڑاؤ کیا ہوگا؟ یعنی یہی غزلیں، نظمیں، یا یہ نظم کی طرف توجہ زیادہ ہوگی آپ کی؟ نہیں، شاعری میں بلکہ پوچھا یہ جائے آپ سے کہ آپ قطر بھی گئے تھے اسی بیچ، یہ تعلیمی مدارس سے پہلے آپ وہاں چلے گئے تھے قطر کے مشاعرے میں، وہاں کا تجربہ کیسا رہا؟ اچھا تجربہ رہا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں بھائی. رسپانس بھی آپ کا اچھا رہا، سفر پہلا مشاعرہ تھا. اور اب چونکہ وہاں بھی اس میں ہم کو دعوت جو یہاں دی گئی تھی، گروپ بندی وغیرہ وہاں بھی آڑے آئی؟ نہیں، وہاں آڑے نہیں آئی. وہ تو ایک شاہد صاحب ہیں قطر میں جو جی جی مشاعرے کراتے ہیں اور بہت اچھے آدمی ہیں، تو وہ لکھنؤ آئے ہوئے تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا. کسی ذرائع سے ان کے گھر پہ نشست تھی، ہم گئے تھے تو انہوں نے مجھ کو سنا. تو بہرحال شاعری سے متاثر، مانند بھی پڑھی تھی اس سے ہی متاثر ہوئے تھے، اور انہوں نے فیس بک پر باقاعدہ اس پہ لکھا بھی تھا کہ مارکت الآرا احمد وہ جمال متاثر ہوئے اور کوثر آپ کی کو نظم. بلایا انہوں نے. تو اس پر ہی ہے، اس سے میں نہ کوئی اس پہ کوئی چرچا نہ کچھ بھی. انہوں نے خود 1 سال پہلے مشاعرہ اس وقت تھا تو انہوں نے 1 سال پہلے ہم کو میسیج کر دیا واٹس ایپ پہ کہ اچھا، اگلے وہاں سال آپ کو قطر پہنچنے سے پہلے آپ کا ممالک غیر میں قطع پہنچ گیا تھا کسی ایک شعر یا قطعے سے. کمار وشواس نے ڈاکٹر سنجے مشرا شوق کا تعارف کرایا تھا. جی 2016 تقریباً جس شعر کو وہ صحیح پڑھ بھی نہیں پا رہے تھے. جی 2016 تقریباً بات ہے. کیا تھا وہ قطع آپ کا؟ وہ میری قطع نہیں تھا، وہ غزل تھا. انہوں نے مطلع اور مقطع پڑھا تھا. تو وہ کمار وشواس نے جو دبئی مشاعرہ تھا تو اس میں سنجے مرزا شوق صاحب کو جب بلانا تھا تو ان کو بلانے کے وقت وہ اس وقت جو ہے انہوں نے میرے قطعے سے جو ہے پڑھ کے بلایا تھا. تو وہ قطع یوں تھا کہ جب بھی گھنے اندھیروں کے بازو نکل پڑے، ہاں، جب بھی گھنے اندھیروں کے بازو نکل پڑے، سورج سا حوصلہ لیے جگنو نکل پڑے. اور اس کا مطلب بھی انہوں نے پڑھا تھا کمار وشواس صاحب نے کہ اس پھول کو صنعت کی ضرورت بھی کیا جمال. ہاں، اس کو انہوں نے زمال پڑھ دیا تھا چونکہ وہ ہندی والے ہیں. ہاں، وہ ہندی والے تھے. وہ اس پھول کو صنعت کی ضرورت بھی کیا جمال، جس پھول کی گواہی میں خوشبو نکل پڑے. بہت عمدہ. وہ بہت عمدہ. یعنی آپ یہ سمجھ لیں ناظرین کہ احمد جمال صاحب نے سفر بعد میں کیا قطر کا، لیکن اس سے قبل ایک بڑے مشاعرے میں، عالمی مشاعرہ جس کو کہا جا سکتا ہے، وہاں ڈاکٹر سنجے مشرا شوق جو نسیم اختر صدیقی صاحب کے شاگرد ہیں اور انٹرنیشنل فیم کے ناظم کمار وشواس، ان کو اتنا متاثر کیا ان کی غزل کے مطلع اور شعر نے کہ انہوں نے ڈاکٹر سنجے مشرا شوق کو ان 2 اشعار سے دعوت دی. تو یہ ان کا مقام و مرتبہ اس وقت بھی تھا. انشاءاللہ اور ان کو شہرت ملے گی، ناموری ملے گی. اور جب تک ان کا موڈ اچھا ہوگا، طبیعت اچھی ہوگی، تو میں پھر ان سے درخواست کروں گا کہ یہ ناظرین کے سامنے آئیں اور اپنے اچھوتے تجربات اور مشاہدات بتائیں. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.